بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد عبدک و رسولک علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ رمضان اور عید اور اس کے تعلق سے ہے حضرت کا مضمون شروع ہے، جس میں حضرت نے قرآن کی آیت مبارکہ سے شروع کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے ہم لوگوں نے کافی تقوی اور تقوی کے حصول کی جتنے بھی حالات اور واقعات ہیں وہ ہم نے ذکر کر دی پہلے دو نشستوں میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جو شروع رمضان میں انہوں نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا تھا کہ آپ لوگ کے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے شان والا، اور اس کے سارے جو ہے فضائل اور حالات بتائے کہ آخری تک شعبان کے آخری تک، جیسے کہ آج ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور مشرق وسطی میں تو آج پہلا روزہ ہے، ہمارے جو بر صغیر اور ساؤتھ ایشیا اور فار ایسٹ ایشیا وغیرہ میں آج پہلی تراویح ہوگی، تو شعبان کے آخری تاریخ میں وعظ فرمایا تھا، اور اس کی بھی کچھ تفاصیل ہم گزشتہ نشستوں میں 6 7 میں طے کر آئے۔ اس میں جو فرض کا درجہ ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل جو ہے فرض کے برابر تولی جاتی ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے 10، آخری 10 جو ہے وہ جہنم سے خلاصی ہے۔ اس میں ذکر کا بتایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ اور استغفار پڑھا جائے، اور جنت کی طلب کی جائے، اور جہنم سے بچنے کا پناہ مانگی جائے۔ تو اس کو بھی مختصر سے وظیفے میں ہمارے بزرگ تعلیم فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت اعوذک من النار۔ اور شروع رمضان میں، رمضان کے استقبال میں ہمارے بزرگ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم سلم لنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمہ متقبلا۔ یہ بھی ہمارے دعاؤں میں ہے، آج وہ پڑھتے رہیں۔ حضرت حکیم الامت نے پہلی چاند جو رات رمضان کی جو ہے شروع کی، اس میں سورہ فتح کو 3 دفعہ پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اسی طرح کچھ اکابرین میں 21 دفعہ سورہ فاتحہ کا بھی آیا ہے، تو یہ چیزیں عملیات نافع ہیں، ان کو بھی کیا جائے۔ دوسری حدیث جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ اس کی جو ہے 5 چیزیں مخصوص طور پہ رمضان کی جو ہے اس امت کو دی گئی، جو اس سے پہلے نہیں دی گئی۔ ان کے منہ کی خوشبو جو ہے، بدبو جو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے مچھلیاں بھی دریاؤں میں دعائیں کرتی رہتی ہیں، اور جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، اور اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ اس کی تفصیل آئی تھی، اور ہم 8ویں نشست میں اس پہ کافی روشنی ڈال رہے تھے۔ اور بدبو جو ہے وہ دانتوں کی نہیں، معدے کی جو ہے اس سے ہے، اس لیے احناف کے ہاں مسواک ہمیشہ مستحب رہا ہے۔ یہ بھی ہم تفصیل کر رہے تھے۔ اور جبریل امین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا محبوب ہوگی، تو وہ زمین میں آ کے
ساری مخلوقات کو اعلان کرتے ہیں تو سارے جو ہے مخلوقات ان سے محبت کرتے ہیں اور محبوبیت فرما دیتے ہیں، اور اس کا اثر ہوتا ہے کہ آسمان والوں سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ اس آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور گویا بر سے متجاوز ہو کر باہر تک پہنچتی ہے محبوبیت۔ نیز جنگل کے جانور کا دعا کرنا بطریق اولا معلوم ہوا ہے۔ تیسری خصوصیت جو جنت کو مزین ہونا ہے، یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا کہ بعض روایت میں آئے کہ سال کی شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کا راستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور قیدی کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کے جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کے قید ہو جانا ہے۔ یہ تفصیل بھی ہم کچھ بیان کر چکے تھے کہ شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن جو نفس میں وہ زہر بھر چکا ہوتا ہے 12 مہینے کا، وجہ سے نفس ان کے ساتھ اس درجہ ان برائیوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے کہ تھوڑی بہت غیبت محسوس نہیں ہوتی، کہ تھوڑی دیروں کے لیے بھی اگر وہ شیاطین قید ہو جائے تو اس کی نفس کی شرارت اور اس کے نفسانیت کا زہر اس کو وہی خیالات اپنی طبیعت بن جاتے، اور یہی وجہ ہے کہ بغیر رمضان کی جن لوگوں سے گناہ زیادہ سرزد ہوتے ہیں، رمضان میں بھی انہی سے زیادہ تر صدور ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا اثر ہے۔ دوسری ایک اور بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ جب آدمی کو گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ ان کے دل پہ پڑ جاتا ہے، اور توبہ کرتے تو مٹ جاتے، اگر لگا رہتے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب میں نہیں پہنچتی۔ اور قرآن کی آیت میں بھی ہے، اسی کو ذکر بھی آ چکا تھا۔ پانچویں چیز جو بتائی گئی ہے کہ خصوصیت یہ ہے کہ رمضان مبارک کی آخری رات میں سب روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایات میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان مبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل ہے، اس لیے صحابہ نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اس رات کی ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، اور یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین، اب تیسرے پہ قدم رکھو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پہ چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل امین میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجے پہ میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک
ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسرے پہ چڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اسی کو جاری رکھیں گے، حضرت کی باتوں کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو۔ اللہ ہم کو سمجھنے کے، عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔